به نستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا، حفاظت قوم ملت کی کرے صدام میڈیا. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. جناب صدر اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جرت کی اور دعا کریں اللہ جل شانہ حسب موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اس موقع پر مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہ مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہ مدارس و مکاتب جو پیش نظر ہے، بہت سے حضرات حقیقت جاننے لگے کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی نئی چیزوں کا ایجاد ہو گئی ہے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں. ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا کبھی انکار کیا ہے؟ آیا کوئی آیت شریفہ کے حصے کا بھی منکر ہے؟ ارشاد ربانی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. زندگی وہ کی وہ کو پستا سکا ہے، گزشتہ لمحات بھی کسی کے بس میں ہے، سانس کی رفتار پر بھی کسی کے قابو ہوا ہے. ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے. یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا. جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے، میزان عدل کا وجود و حساب کتاب ہونا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے. ان سوالات کے جوابات کو مشق تمرین کرائی جاتی ہے. دوستو، مال و دولت بہترین کالج بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی. ارکان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہیں. یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بوری نشین علماء کرام سے، اور لازوال و ابدی زندگی میں خلاصی اور رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوش اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیزالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اس لیے اس سدابار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و افکار صحیح سنوارنے کے لیے ان مدارس و مکاتب کا ہونا ناگزیر ہے. حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد 1857 عیسوی میں اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے قراری پیدا کر دی. ان پر ہر طرف سے الغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مس کیا جانے لگا، دینی اور فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی. ان کی اقتصادی، سماجی، معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں بری طرح بے دست و پا کر دیا. فرنگی محل و خیر آباد میں ہزاروں داستاں، بلبلیں اور ہزاروں نغمی طوطی جو مدت سے اپنی شدائے شیری گنگنا رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. درسگاہیں ویران، علمی مدارس سنسان ہو گئی، وارث انبیاء کرام کی عظمت اقتدار پر یلغاریں ہوئیں، معروف و مشہور علماء کرام کی زبانوں پر تالے لگائے گئے، اور جہاں کہیں علم و فضل کی کوئی روشن سما نظر آتی ہے اسے بجھا دیا گیا. اس دور کے بزرگوں کا مقولہ اکثر پردہ سماج سے ٹکراتا ہے کہ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت اسلامی کے زوال کے ساتھ ان کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن بھی آخری ہچکولے کھا رہے ہیں. ان حالات میں خدائے کارساز کے چند بندے کھڑے ہوئے